اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا إمام الحسين الغريب: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. گزارش ہے ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم میر امداد حسین صاحب کی روح کو اصالہ ثواب فرما. امداد حسین لکھا بہرحال میر امداد علی صاحب کی روح کو اصالہ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يكن له اللهم صل على محمد. اپنے اپنے بزرگوں مرحومین کی ارواح کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں. برادران عزیز، ایام اعزا کی یہ مجالس جو منعقد ہوئی ہیں، اس میں ہم در حقیقت مجلس کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ کربلا سے تجدید بیعت کرنے کے لیے آئے. یہ مجالس جو واقعاً منعقد ہو رہی ہیں سوگواری امام حسین میں ضرور ہیں، لیکن یہ در حقیقت ہمارے ذہنوں کی گرہوں کو کھولنے کے لیے اور حقائق کو پہچاننے کے لیے. میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اس عشرہ محرم الحرام میں اس بات کے اوپر روشنی ڈال سکوں کہ محرم کے تقاضے ہم سے کیا ہیں، یعنی ماہ محرم اور ہماری ذمہ داریاں. انشاءاللہ المستعان کوشش یہی ہوگی کہ اسی ذیل میں گفتگو ہو. اور میں نے سرکار سید الشہداء کے قول سے ہی گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور وہ بھی وہ قول کہ جس میں سرکار سید الشہداء نے درد آمیز لہجے میں ایک عبرت انسان کو عطا کی ہے. ارشاد فرماتے ہیں: الا ترون ان الحق لا يعمل به. کیا تم لوگ اس بات کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہے ہو کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے، حق کے مطابق لوگ چل نہیں رہے ہیں، حق کے اوپر لوگ کاربند نہیں ہیں.
حق کے اوپر جس طریقے سے انسان کو قدم جما کے چلنا چاہیے، کیا اس طریقے سے قدم جما کر چلا جا رہا ہے؟ وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ، اور یاد رکھو لوگ باطل سے رک نہیں رہے ہیں، باطل کے جادے پر چلے جا رہے ہیں۔ اگر تم حسینی ہو تو تمہاری فکر کیا ہونی چاہیے؟ کیا تمہارا شیوا، کیا تمہارا طریقہ، کیا تمہارا انداز، کیا تمہاری روش یہ ہونی چاہیے کہ جو باطل کی طرف جا رہے ہیں جانے دو، یا یہ ہونی چاہیے کہ نہیں، باطل کی طرف جانے والوں کو کھینچ کر راہ حق پر لایا جائے؟ تمہاری کوشش اور تمہاری فکر یہ ہونی چاہیے کہ جو اصل میں حق ہے اس حق کو کائنات کے سامنے اپنی روش سے اجاگر کر دیا جائے، اپنے طرز سے اجاگر کر دیا جائے، اپنے عمل سے اجاگر کر دیا جائے۔ میں یہ جملہ کہتے ہوئے بالکل جھجکتا نہیں ہوں کہ یقین جانیے حق اس کا محتاج نہیں ہے کہ اس کا تعارف کرایا جائے۔ حق تو ایک آشکار شے ہے، حق تو ایک روشن شے ہے، حق ایک واضح شے ہے، اس کو پہچانوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامنے اس جملے کو جب تک رکھا جائے گا اس وقت تک ذہن بشری اس بات کی طرف متوجہ رہے گا کہ الحق کو یعلو ولا یعلی علیہ، حق خود بلند ہوتا ہے، اسے بلند کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حق ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بیساکھیوں کے سہارے پہ اٹھانا پڑے۔ باطل ہے جو بیساکھیوں کا سہارا لیتا ہے، حق کبھی کسی کا سہارا نہیں لیتا۔ حق کے اندر خود طاقت ہے، حق کے اندر خود قوت ہے، حق کے اندر خود مضبوطی پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ حق کبھی چھپا رہا ہو تب نہ اسے اجاگر کیا جائے۔ حق تو ہمیشہ روشن رہا، حق تو ہمیشہ اجاگر رہا، حق تو ہمیشہ سورج سے زیادہ روشن رہا ہے۔ اب ضرورت صرف اتنی سی ہے کہ جن آنکھوں پہ پردے پڑے ہوں ان پردوں کو اتارا جائے، خود بخود حق نظر آنے لگے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ لہذا مجلس عزا، سوگواری، ایام عزا جو ہم سے تقاضا کر رہا ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم ایسی روش کو کائنات کے سامنے رکھیں، ایسا انداز کائنات کے سامنے رکھیں کہ وہ ہماری روش کو دیکھنے کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے یہ کس کے چاہنے والے ہیں، یہ کس کے ماننے والے ہیں، یہ کس گروہ والے ہیں، یہ کس کے نام لیوا ہیں، تاکہ ان کی طرف خود بخود قدم بڑھا لیا جائے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزو اس بات کو کہ مولا حسین درد میں ڈوب کر جو جملہ کہہ رہے ہیں الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، یہ سرکار سید الشہداء کی فقط فریاد نہیں ہے بلکہ کائنات کی روش کے اوپر ایک بھرپور نظر رکھنے والا ہے۔ ایسے دور میں خطاب کرنے والا خطاب کر رہا ہے کہ جب لوگوں نے اس طریقے سے حق کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے کہ حق کو چھپانے کے لیے، حق سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے باطل نے بھی سہارا حق کا ہی دیا ہے، اور حق کو سامنے لا کے باطل چاہتا ہے کہ اپنی مضبوطی جمایا جائے، اپنا اختیار دکھایا جائے۔ کیا میں تاریخ کے اس جملے کو آپ کے سامنے نہ رکھوں کہ جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف حق موجود ہے، جنگ صفین کا میدان آپ دیکھ رہے ہیں، حق کدھر ہے سب کو پتا ہے، حق کس کے ساتھ ہے، لیکن جب باطل نے دیکھا کہ ہم مانے نہیں جائیں گے جب تک حق کو سامنے نہ لائیں، تو قرآن صامت کے مقابل میں، قرآن ناطق کے مقابل میں قرآن صامت کو اسی لیے رکھا کہ بغیر حق کو سہارا بنائے ہوئے ہم اپنا وجود نہیں بنوا سکیں گے۔ تو یاد رکھیے گا جب تک تاریخ کے اندر یہ چیز موجود ہے، ذہن بشری کے اندر اس بات کو اتر جانا چاہیے کہ جب بھی کائنات میں باطل اپنا رسوخ جمائے گا تو کسی اور ذریعے سے نہیں جمائے گا، حق کے ہی ذریعے سے جمائے گا۔ لہذا ہماری نظروں میں اتنی کم سے کم وسعت پیدا ہو جائے کہ کہاں حق کو مہرا بنا کے باطل اپنا پاؤں جمانا چاہ رہا ہے، ہم اس روش کو کاٹتے چلے جائیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ پہچانے میرے عزیزو، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بات کو پہچانیں کہ وہ باطل ہمیں کہاں پر کس طریقے سے شکست دینا چاہتا ہے۔ ہمارے سامنے
حق کو ہی لے کے آئے گا، کبھی بغیر اس کے نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس سے کہ وہ اپنے کو جما ہی نہیں سکتا، اپنے کو بتا ہی نہیں سکتا، اپنا وجود ثابت کرے گا تو ہمیشہ حق کے پیرائے میں ثابت کرے گا۔ ایک چہرہ حق کا سامنے رکھے گا اور اس چہرے کے مطابق ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس چہرے کے مطابق ہمیں راہ سے بے راہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب جس کی فکر خام ہوگی، جس کی فکر کچی ہوگی، جس کی فکر مضبوط نہیں ہوگی، وہ لامحالہ ادھر دوڑتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھ لیے آج کے دور میں یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج کے دور میں یہ کام اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ ہمارے سامنے کلمہ ولایت کو لا کر کے ہم ہی کو مجبور کیا جا رہا ہے اور اس راہ سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آج کی دور میں بھی سرکار سید الشہداء کی فریاد ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اپنی نظروں کو وسیع بناؤ، کائنات کی روش کو پہچانو اور اس کا توڑ پیش کرو کہ کس طریقے سے اس کا توڑ پیش کر کے ہم سد باب کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ محرم ہم سے تقاضا اسی بات کا کر رہا ہے، ورنہ حسین نے اتنی بڑی قربانی فقط اس لیے تو نہیں دی ہے کہ ہم 4 آنسو بہا لیں، 2-4 ہاتھ میں سینے پہ مار لیں اور ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے۔ نہیں میرے عزیزو، ہماری ذمہ داری اتنے پہ ختم نہیں ہوتی کہ ہم فقط آنسو بہا کے رہ جائیں، ہماری ذمہ داری فقط اتنے پہ ختم نہیں ہوتی کہ ہم ماتم کر کے رہ جائیں، ہماری ذمہ داری فقط اتنے پہ ختم نہیں ہوتی کہ ہم فرش اعضا پہ آ کے گفتگو امام حسین کی کر کے اٹھ کے چلے جائیں۔ نہیں، بلکہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کائنات کے اندر وہ روش کیا ہے، کائنات سے کیسے ہمیں تقابل کرنا ہے، کیسے مقابلہ کرنا ہے اور کیسے پیغام حسینی کو کائنات کے سامنے رکھنا ہے۔ جب تک اتنی فکر اونچی نہ ہو جائے ہمیں اپنے کو حسینی کہنے کا حق نہیں رہ جاتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ میرے عزیزو، یہ ایک درد میں ڈوبی ہوئی بات ہے جو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ آپ یقین جانیے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جتنا اچھا عقیدہ ہمیں ملا ہے کسی کو نہیں ملا، نہ اتنے اچھے رہبر کسی کو ملے، نہ اتنی اچھی کتابیں کسی کو ملی، نہ اتنے اچھے صحیفے کسی کو ملے۔ ہے کسی کے پاس؟ ملتیں تو کائنات میں بے انتہا ہیں، ان کے پاس مسائل بے انتہا ہیں، مگر آپ مجھے بتائیے، جو مکتب، جو مدرسہ، جو دین، جو مذہب ہمیں ملا ہے، کیا کائنات کو مل سکا؟ کتنا اچھا موقع ہمیں عطا کیا ہے۔ میں تو اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ واقعاً ہمیں ان 2 ذوات مقدسہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہیں شکر گزار، کہ جنہوں نے فرش اعضا کے نام پہ ایک ایسا مدرسہ دے دیا کہ جہاں نہ سن کی قید ہے، نہ عمر کی قید ہے، ہر طریقے کے پڑھنے والے، ہر طریقے کے سمجھنے والے اس جگہ آتے ہیں، اور جو سبق یہاں دیا جاتا ہے وہ ایک ہی جیسا دیا جاتا ہے۔ یہ معیار کس کے پاس ہے؟ یہ طریقہ کس کے پاس ہے؟ یہ روش کس کے پاس ہے؟ یہ جناب سید سجاد اور جناب زینب کبریٰ نے یزید کے دربار میں جو مجلس اعضا منعقد کی تھی، کیا صرف اس لیے منعقد کی تھی کہ حسین پہ رونا چاہتے تھے؟ رونے کے لیے قید خانہ کافی تھا، رونے کے لیے راہ میں جتنا موقع ملا ہے وہ کافی تھا، فریاد کرنے کے لیے تنہائی بھی کافی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجلس کی بنیاد کس لیے رکھی؟ اس لیے نہیں کہ رویا جائے، بلکہ اس لیے فریاد کی ہے تاکہ معرفت کے آنسو گر سکیں، حسین کی قدر و منزلت کو پہچانا جا سکے، حسین کی اہمیت کو پہچانا جا سکے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جسے حسین کہتے ہیں، وہ کون سی ہستی ہے جسے حسین کہتے ہیں۔ میں صرف ایک جملہ یہاں پر کہہ کر کے گفتگو آگے بڑھ جاؤں گا۔ عزیزان محترم، کہ آپ پہچانیے، کائنات آج تک حسین کی شخصیت کو سمجھنا چاہے تو کیسے سمجھے؟ کون سمجھا سکتا ہے کہ حسین کیا ہے؟ بس ایک جملہ کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے حسین کو سمجھنے کے لیے کہ پروردگار خود کہتا ہے کہ میں نے حسین کو اپنے وحی کا خازن قرار دیا ہے۔ جعلت حسینا خازن وحی، میں نے حسین کو اپنی وحی کا خزانے دار قرار دیا ہے۔
ذرا اندازہ لگائیے، خالق یکتا اگر یہ جملہ کہہ رہا ہو کہ میں نے حسین کو اپنی وحی کا خازن قرار دیا ہے تو حسین کی عظمت کیا ہوگی؟ ہم حسین کو فقط یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک نبی کا نواسا ہے۔ میرے عزیزو، اس حقیقت سے انکار نہیں کہ ہاں وہ نبی کے نواسے ہیں، اس حقیقت سے انکار نہیں کہ وہ سیدہ کے لاڈلے ہیں، اس حقیقت سے انکار نہیں کہ وہ علی کے لخت جگر ہیں۔ یہ حقیقت اپنی جگہ مستحکم ہے، لیکن اس سے بڑھ کر آئیے اور پہچانیے کہ جہاں پروردگار یہ جملہ کہہ رہا ہو کہ جعلت حسینا خازن وحی، میں نے حسین کو اپنی وحی کا خازن قرار دیا ہے۔ وحی کون نہیں جانتا کسے کہتے ہیں؟ پروردگار عالم کے کلام کو وحی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ خود نبی کریم کے سلسلے میں جب یہ جملہ آیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ بولتا ہی نہیں ہے کہ جب تک وحی نہ آ جائے، یعنی جب تک اشارے پروردگار نہ ہو جائے، جب تک اذن پروردگار نہ ہو جائے، جب تک رضائے پروردگار نہ ہو جائے، نبی کلام نہیں کرتا، نبی گفتگو نہیں کرتا۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ مرضی پروردگار، اذن پروردگار، مشیت پروردگار، اگر اسی کا نام وہی ہے تو آپ حسین کو پہچانو کہ حسین کیا ہے۔ اگر قدرت خود کہہ رہی ہے جعلت حسینا خازن وحی، میں نے حسین کو اپنی وحی کا خازن قرار دیا ہے، تو اب حسین کو پہچانو کہ حسین کیا ہے۔ لفظ بدل کر کہنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ میری مرضی اگر کہیں ہے تو حسین سے مل سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ میرا اذن، میری مشیت، میری مرضی اگر کہیں فراہم ہو سکتی ہے، اگر کہیں مل سکتی ہے تو حسین سے مل سکتی ہے۔ تو جب حسین ایسا ہے کہ جس کے پاس رضا پروردگار، جس کے پاس مشیت پروردگار، جس کے پاس اذن پروردگار، تو پھر ہمیں بتائیے ہماری ذمہ داری کتنی اہم ہو جاتی ہے کہ جب ہم حسین کو اپنا آقا مان رہے ہیں، جب ہم حسین کو اپنا رہبر مان رہے ہیں، جب حسین کو اپنا مولا مان رہے ہیں، تو ہماری زندگی کا کوئی رخ کیا ایسا ہونا چاہیے جو اذن پروردگار سے ہٹ کر ہو؟ کیا ہماری حیات کا کوئی گوشہ ایسا ہونا چاہیے جو مرضی خدا سے ہٹ کر ہو؟ اگر کوئی گوشہ ایسا ہو گیا تو یاد رکھیے گا ہم نے صرف لقلقے زبانی دکھایا ہے، ہم نے حسین کو مانا نہیں ہے، ہم نے حسین کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اگر حسین کو ہم نے مان لیا ہوتا، اگر حسین کو ہم نے سمجھ لیا ہوتا تو پھر ہماری کیفیت بھی وہی ہوتی کہ ہم ایک پل بھی کبھی اپنی فکر نہیں مسلط کرتے بلکہ حسین کی فکر کو اپنی فکر پر مسلط کرتے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الا ترون ان الحق لا يعمل به، کیا تم غور و فکر نہیں کر رہے ہو کہ حق کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے؟ سوچیں آپ کہ حق کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے۔ مولا اگر یہ فریاد کر رہے ہیں تو یہ فریاد کسی عام انسان کی تو نہیں ہے کہ جسے سدا بصیرہ قرار دے دیا جائے۔ یہ کسی ہم جیسے انسان کی آواز تو نہیں ہے کہ آپ سنیں ممبر سے اور اس کے بعد کون عمل کرتا ہے چھوڑو۔ یہ فریاد ہماری نہیں ہے، یہ فریاد سرکار سید الشہداء کی ہے۔ وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ حق کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ حق کیا ہے کہ جس کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ان الحق لا يعمل به، حق کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے۔ حق ہے کیا، اسے ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور جب تک ہم حق کو سمجھ نہ لیں کہ حق کیا ہے پھر ہم کیسے یہ طے کر سکتے ہیں کہ اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بظاہر دو جملوں میں بات کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ المستعان آپ تک بات پہنچ جائے گی تو آپ دعاؤں سے نوازیے گا۔ عزیزان محترم، حق ہے کیا اگر اسے سمجھنا ہے ہمیں تو قرآن مجید سے پوچھیں کہ حق کیا ہے۔ قرآن مجید اگر ہمیں بتا دے کہ حق کیا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس حق کے مطابق عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ افمن یعلم ان ما انزل الیک من ربک الحق، اے میرے نبی، اے میرے حبیب،
اے میرے رسول کیا جو اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا جا چکا ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے وہ حق ہے؟ کمن ہوا عامہ، کیا اس کی حیثیت اس کے جیسی ہے کہ جو نابینا ہے، اندھا ہے؟ توجہ کریں آپ، قرآن مجید سوال کر رہا ہے استفہامیہ لہجے میں، یہ جملہ کہہ رہا ہے افمن یعلم، جو اس بات کو جانتا ہے انا ما انزل الیک من ربک الحق، جو آپ کے اوپر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے وہ حق ہے۔ تو اب جب قرآن مجید نے یہ طے کر دیا کہ نبی کے اوپر جو نازل کیا گیا وہ حق ہے، تو اب یہ پوچھئے کہ نبی کے اوپر نازل کیا گیا؟ یہ سوال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آدمی لامحالہ فکر سوال کرے گی کہ وہ چیز کیا ہے جو نبی پر نازل کیا گیا، کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ حق ہے، اسے تلاش کرو۔ اور جب اسے تلاش کریں گے تو پھر قرآن کی آیت سہارا دے گی، کیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچاؤ اس چیز کو جو تمہارے اوپر نازل کیا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ اس مجمع کے سامنے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود سمجھتا ہے کہ یہ آیت کس وقت کس مقام پر کہاں نازل ہوئی، جانتے ہیں آپ اچھی طریقے سے کس مقام پر نازل ہوئی۔ اب جس مقام پر نازل ہوئی یہ آیت، انصاف سے مجھے بتائیے اس آیت کے نزول کے بعد نبی جو پیش کر دے وہ حق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انصاف سے مجھے بتائیے اس آیت کے نزول کے بعد جو نبی پیش کرے وہ حق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی فکر یہ کہے گی کہ نہیں وہ حق نہیں ہوگا؟ ہر انسان یہ بات مانے گا کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی جو کچھ بھی پیش کرے گا وہ حق ہے۔ تو آؤ پوچھا جائے نا کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی نے کیا نازل کیا، کیا بیان کیا، کیا بتایا ہے؟ سب کہیں گے نبی نے کسی کو اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو یہ بات طے ہو گئی کہ علی کے چہرے کو حق کہتے ہیں، علی کو حق کہتے ہیں۔ اب اگر کہیں پر فکر علوی سے کوئی کھلواڑ کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ حق کے اوپر نہیں چل رہا ہے، باطل کے اوپر چل رہا ہے۔ ایک سلامات پڑھیے محمد وآل عزیزان محترم۔ لہذا ہمیں یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ حق ہے کیا۔ ہم نے بھی آپ کی خدمت کیا کہ قرآن مجید نے یوں سمجھایا کہ حق کیا ہے، جو چیز تمہارے پروردگار کی طرف نازل کی گئی۔ اچھا لفظوں کو لفظ سے ملا لیجئے، افمن یعلم ان ما انزل الیک من ربک الحق، کیا ہے؟ ما انزل الیک من ربک، وہاں بھی کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ لفظ سے لفظ کو ملا کر پروردگار عالم نے بتا دیا، کبھی مشکوک نہ ہونا کہ حق کیا ہے، کبھی شک میں نہ پڑنا کہ حق کیا ہے۔ ہم لفظ کو لفظ سے ٹیلی کر کے ملا کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کہیں سے شک کی گنجائش نہ رہ جائے۔ اور اب جب یہاں تک لے آئے تو پھر حدیث سے پیغمبر نے بھی بڑھ کر سہارا دیا۔ کیا سہارا دیا؟ مجھے نہیں کہنا ہے، بلکہ میں تو امام المحدثین کی گفتگو کر رہا ہوں، انہوں نے حدیث لکھی اور خود اس بات کے اوپر تسلیم کیا کہ میں ظاہر ہندوستان سے تو ہندوستان کے مشہور محدث کی بات کروں، دہلی کے محدث جنہوں نے اس جملے کو لکھا بڑے اچھے انداز سے اور سب کے یہاں مسلم ہے، وہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے یہ لکھا کہ نبی کریم نے یہ خبر اور دعا دو چیزیں اکٹھا کی۔ توجہ کیے گا، خبر اور دعا دو چیزیں اکٹھا کی، اور عجیب انداز سے اکٹھا کی ہے نبی نے۔ کس انداز سے اکٹھا کی؟ عامل نبی کریم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ میں یہ خبر دے رہا ہوں علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد دعا فرمائی اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑنا جدھر علی مڑتا چلا جائے۔ توجہ کریں آپ، حق کو ادھر موڑنا جدھر علی مڑتا چلا جائے۔
ہے یہ جملہ کہہ رہے ہیں. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس جملے کو لکھا کہ انہوں نے یہ فرمایا نبی کریم نے کہ حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. بھائی مسلمان کو دو ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, یا کتاب سے دلیل چاہیے ہوتی ہے یا حدیث سے دلیل چاہیے ہوتی ہے. کتاب بھی حق بتا رہی ہے کیا ہے, حدیث بھی حق بتا رہی ہے کیا ہے. اب اگر حسین کہہ رہے ہیں الا ترون ان الحق لا یعمل بہ, تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون مکتب ہے جو علی سے ہٹ کر چل رہا ہے, اور وہ کون مکتب ہے جو علی کی راہ پہ چل رہا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد جب تک نظام علوی نہ ہوگا حسین کی یہ دعوت اپنی جگہ اٹل رہے گی. جب تک کائنات علی کے راستے پہ نہ لائی جائے, جب تک کائنات علی کی راہ پر نہ لائی جائے, اس وقت تک ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم کائنات کو اس طرف کھینچیں. اور یاد رکھیے گا قرآن مجید کی روش ہے, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں. قرآن مجید کی روش ہے, اس نے 3 راستے ہمیں دیے ہیں. کسی کو بھی دعوت دینے کے 3 راستے دیے ہیں, چوتھا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ کیا؟ ادعو الی سبیل ربک, بلاؤ لوگوں کو پروردگار کی سبیل راستے کی طرف. کہے سے بالموعظۃ الحسنہ, بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. 2 باتیں ہوئی, یعنی یا حکمت چاہیے یا موعظہ حسنہ چاہیے. اور اگر کوئی ہٹ دھرمی ایسا ہو کہ جو ہٹ دھرمی پہ تل جائے تو پھر قرآن مجید نے دوسرا لفظ رکھا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اگر کوئی ہٹ دھرم پیدا ہو جائے تو اس سے لڑائی نہ کرنا بلکہ اس سے جدال کرنا اس راستے سے کہ جو احسن راستہ ہو. یعنی اس کا مقصد یہ ہوا کہ جدال کا مطلب لڑائی اور جھگڑا اور فساد نہیں ہے, بلکہ اس راستے سے بلاؤ کہ جس سے وہ متنفر نہ ہو بلکہ تمہارے راستے پہ آ جائے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ. ہماری ذمہ داری پہچانیے کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہم اگر حق کی طرف بلانا چاہ رہے ہیں تو ہم نے ماحول کیا بنا رکھا؟ ماحول ایسا بنایا کہ حق کا ذکر کرنے کے لیے اتنے برجستہ ہو گئے کہ مقابل کا دل دکھانے سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. اس طریقے سے تو کوئی ہمارے قریب آنے سے رہا. کسی کو گالیاں دے کر کے ہم اس کو اپنی طرف نہیں بلا سکتے, بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جدال کریں اچھے ڈھنگ سے. پوچھیں ٹھیک ہے بھائی وہ شخصیت بھی ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں, یہ شخصیت بھی اپنے سامنے رکھتے ہیں, تم بتاؤ اس شخصیت کی اہمیت کیا ہے, اس شخصیت کی اہمیت کیا ہے. دونوں شخصیتوں کا تقابل کرو, جو شخصیت اچھی ہو محترم ہو اس پہ متفق ہو جاؤ. اگر یہ روش ہمارے اندر آ جائے, اگر یہ طریقہ ہمارے اندر آ جائے تو یاد رکھیے گا لوگ مکتب سے دور نہیں ہوں گے بلکہ مکتب کے قریب آنے لگیں گے. کل یہی فرش اعضا تھا کہ جس پر ہمارے بھائی ہمارے قریب ہوا کرتے تھے. کل یہی مجلسیں تھیں کہ جہاں پر ہمارے بھائی ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. آج کیا ہوا؟ ممبروں پہ ہم جیسے ناقص افراد نے قدم رکھ کے اپنی فکر کو اتنی باطل انداز سے رکھنا شروع کیا کہ کائنات کے اندر جو مذہب کی طرف لوٹ کے آ سکتے تھے وہ ہم سے دور ہونے لگے, وہ ہم سے کنارے بھاگنے لگے. کیوں؟ آخر آپ توجہ کریں, میں یہ نہیں کہتا نعوذ باللہ کہ ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دشمنان آل محمد سے دوستی کر لیں. نا, ہرگز نہیں. کون کہتا ہے کہ ان سے دوستی کرو؟ ہرگز نہیں. دشمنان آل محمد سے دوستی تو ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ ممکن ہی نہیں ہے ایک دل میں 2 محبتیں اکٹھا ہو جائیں. یہ کہاں ممکن ہے؟ جہاں علی ہوگا وہاں غیر علی آ ہی نہیں سکتا. یہ اپنی جگہ طے ہے. بس فرق اتنا ہے اپنے خانے دل کو اتنا پاک تو کرو کہ پاک محبت سما جائے. ایک صلوات پڑھیے محمد عزیزان محترم. یہ ایام اعزا ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے مجالس ایک نعمت ہے پروردگار کی, اور ایسی نعمت
کہ جس پہ جتنا شکر کریں پروردگار کا کم ہے. یقین جانیے سرکار سید الشہداء جو قیام کر رہے ہیں کاہے کے لیے کر رہے ہیں بھائی؟ میں آپ کی خدمت میں سرکار سید الشہداء کی گفتگو کرنے بیٹھا ہوں تو آپ کے حوالے انہی کے جملے کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیے قیام امام حسین کے مقصد اور ہدف کو ہم بتائیں گے یا سرکار سید الشہداء بتائیں گے؟ کون بتائے گا بھائی؟ ہم اگر بتائیں گے تو ہم اپنی فکر سے بتائیں گے نا، لیکن انقلاب پیدا کرنے والا جب فکر دے گا تو اس کی فکر کیا ہوگی؟ وہ برحق ہوگی، پتہ چلے گی کہ ہاں کس نے قیام کیا، کس وجہ سے اٹھا ہے. ہم جب اپنی ناقص فکر لے کے آئیں گے تو کہیں گے 2 شہزادوں کا معاملہ تھا، کیونکہ ہم اپنے اعتبار سے بیان کر رہے ہیں نا. تو اب 2 شہزادوں کی بات ہی، اس میں ہم کیا بولے، اس میں ہم کیا بات کریں بھائی؟ تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، میں صرف اشاروں سے گزر رہا ہوں. بڑی بڑی شخصیتوں کے یہ جملے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ہمارا کیا اس میں لینا دینا؟ 2 شہزادوں کی جنگ ہے. اس نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے یا حق اور باطل کی جنگ ہے. وہ اگر در امام حسین پہ آ گیا ہوتا اور فکر حسین کو اپنا لیے ہوتا تو یہ جملہ کبھی نہ کہتا کہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے. اب آپ مجھے بتائیے، میں سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں، شاید آپ کسی منزل تک پہنچے. کربلا سے پہلے میرے آقا امام حسین علیہ السلام جب گفتگو کرتے ہیں تو مدینے کے اندر جملہ کہتے ہیں وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذَا بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاءٍ مِثْلَ یزید. اسلام رخصت ہو گیا جس دن امت یزید کے ہاتھوں مبتلا ہو جائے، یعنی یزید حاکم بن جائے. تو اسلام کا فاتحہ ہے، اسلام کا درود ہے. ٹھیک ہے، وہاں تک حسین علیہ السلام یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ، ہے نا. راستے میں جہاں بھی مولا نے گفتگو کی وہاں گفتگو اسلام کی، بیعت ہے اسلام کی، اسلام اسلام اسلام، ہر جگہ اسلام. لیکن یہی میرا آقا جب کربلا پہنچ جاتا ہے تو کربلا پہنچنے کے بعد جو جملہ کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اگر دین محمد استوار نہیں ہو سکتا، مضبوط نہیں ہو سکتا، مستحکم نہیں ہو سکتا بغیر میرے قتل ہوئے، تو اے تلواروں آؤ مجھے لے لو. بات میں نے پہنچا دی آپ تک. اب میرا سوال یہ ہے، کیا سید الشہداء بھول گئے نعوذ باللہ کربلا میں آتے آتے کہ ہم اسلام کے لیے نکلے ہیں؟ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو. کیا سرکار سید الشہداء بھول گئے تھے خاکم بدہن کہ وہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں؟ یہ آخر لفظیں کیوں بدل دی؟ ابھی تک علی الاسلام السلام، جہاں بھی گفتگو اسلام اسلام اسلام، کربلا میں آ کے یہ کیوں کہہ رہے ہیں ان کان دین محمد؟ اگر دین محمد، یہ لفظ دین محمد کہاں سے آ گیا؟ توجہ کریں میرے عزیزو. ان الدین عند اللہ الاسلام نعرہ ہے، اسلام کا نعرہ جس کے در سے بلند ہوا ہو وہ اپنی گفتگو کو اسلام چھوڑ کر کے کہہ رہا ہے دین محمد. سوچنے کی بات ہے میرے عزیزو. فکر ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کو فکر کرنا چاہیے کہ آخر مولا، ایسا عظیم مولا، اس نے یہ جملے کیوں کہے؟ ان کان دین محمد، اگر دین محمد لم یستقیم، مضبوط نہیں ہو سکتا، استوار نہیں ہو سکتا، مستحکم نہیں ہو سکتا الا بقتلی، سوائے اس کے کہ میں قتل کر دیا جاؤں. فیا سیوف خذینی، اے تلواروں آؤ اور مجھے لے لو.
یہ جملہ مولا نے کہا ہے، سید الشہداء نے کہا ہے. مدینے میں کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں علی الاسلام السلام. مدینے میں لفظ اسلام، مکے میں آئے ہیں وہاں تک اسلام، وہاں لفظ نہیں بدلی، مگر کربلا میں آ کے اس لفظ کو بدل دیا. مولا کیوں، کس وجہ سے؟ آواز دیں گے. میں اپنے چاہنے والوں کے ذہن کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. کربلا کو سمجھو پہلے. یہ جو دھوکہ لوگ کھائے ہیں، تم ان میں سے نہ ہو جانا کہ تم بھی دھوکہ کھا لو. میں تمہارے ذہن کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. کربلا میں لوگوں نے یہ دیکھا کہ ادھر جو ہے وہ بھی نماز، وہ بھی روزے، وہ بھی حج کرنے والا، ادھر جو ہے وہ بھی نمازی، وہ بھی روزے دار، وہ بھی مذہب کے اوپر اسی طریقے سے پابند. تو دونوں طرف تو اسلام ہے. اب معلوم نہیں یہ اسلام اچھا ہے کہ وہ اسلام اچھا ہے. میں نے اسی لیے لفظ دین محمد رکھ دیا. میں نے اسی لیے لفظ دین محمد رکھ دیا کہ اب کربلا میں پہچاننا، کربلا میں اسلام دو نہیں ہے، دین اور طریقہ دو ہے. ایک طریقہ طریقہ محمدی ہے، ایک طریقہ طریقہ ثقیفائی ہے. یہ دیکھو کہ کون سے طریقہ حسین بچا رہا ہے، اس طریقے کی طرف اپنے ذہن کو متوجہ کر لو. ایک صلوات پڑھیے محمد. اس طریقے کو اپناؤ. ان کانا دین محمد. اب اس لفظ کو پہچانیے گا. دین کے جب لغوی معنی آپ دیکھیں گے، یہ بھی ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے. دین کے جب لغوی معنی دیکھیں گے تو آپ دو ہی معنی آپ کو عام طور پر نظر آئیں گے. یا دین کے معنی جزا کے ہیں، یا دین کے معنی طریقے کے ہیں. طریقہ راستہ، راہ، اس کو کہتے ہیں دین، یا جزا کو کہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے، کما تدین و تدان، جیسا تم بوگے ویسا کاٹو گے. یہاں جزا کا معنی ہے، دین کے معنی یہاں جزا ہے. جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. اور جب یہ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، تو وہاں بتایا طریقہ، راہ، روش. تو یہاں پر سرکار سید الشہداء نے جو لفظ رکھا دین، تو دھوکہ نہ کھا جائیے گا کہ یہ کسی مذہب کی بات کر رہے ہیں، کوئی الگ سے ایک اسلام بنا رہے ہیں. نہیں نہیں، اسلام وہی ہے، بس طریقے کی بات ہے. طریقہ جو ہو اسے اپناؤ. اسی لیے ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں، ایک طریقہ طریقہ محمدی ہے، اور ایک طریقہ دوسروں کا طریقہ ہے. ایک راستہ دوسروں کا ہے، ایک راستہ محمدی ہے. یہ بات طے ہو گئی. کب سے طے ہو گئی؟ تاریخ اسلام کے آغاز میں ہی، جب نبی نے یہ جملہ کہا کہ جو میری اس بوجھ کو بانٹے گا وہ میرا وزیر ہوگا. تو جس نے اس راستے کے اوپر اپنے قدم کو جما کے میرے قدم پہ قدم رکھ دیا، وہ طریقہ میرا رہا. اور جو اس سے منحرف ہو گیا وہ طریقہ دوسرے کا ہو گیا. اب اگر پہچانتے ہو ان دونوں طریقوں کو، تو اب دیکھو حسین کس طریقے پہ چل رہا ہے. حسین خود کہہ رہا ہے میں اس لیے نکلا تاکہ میں نانا کا دین اور اپنے بابا کی سیرت ان دونوں کو بچا لوں. گویا بتا رہے ہیں طریقہ محمدی طریقہ علوی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. جو ہے میرے عزیزو، اگر اس منزل تک ہم آ گئے اور ان چیزوں کو ہم نے درک کر لیا، ان چیزوں کو ہم نے پہچان لیا، تو سرکار سید الشہداء بتا رہے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا طریقہ، ہماری روش، اسے پہچانو. عزیزان محترم، آئیے آگے بڑھیں. میں نے کہا قیام کا مقصد سرکار سید الشہداء سے ہی پوچھنا ہے. آپ بتائیے آپ کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ جو آپ بتائیں گے وہی مقصد ہوگا، اور یہی حسینیوں کو اپنانا پڑے گا. اس لیے کہ اگر ہم حسینی ہیں تو ہمیں اسی روش کو اپنانا پڑے گا جو حسین نے بیان کی. کوئی دوسری روش ہمارے لیے تو قابل عمل ہو ہی نہیں سکتی.
میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، ایک جملہ اکثر آپ سنتے ہوں گے، اما تم لوگوں کو محرم ہی ملا ہے ایسی باتیں کرنے کے لیے؟ توجہ کیے، محرم ہی ملا ہے ایسی فکر پہنچانے کے لیے؟ ارے محرم 10 دن ہے، علی علی کرو ختم کرو. توجہ کریں، علی علی کرو ختم کرو. یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ نہ اچھائیاں بیان کی جائے نہ برائیوں سے روکا جائے، فقط زبان کے اوپر لفظ علی آتا رہے اور بس. تو کیا اسی کا نام حسین ہے؟ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ کیا اسی کا نام محرم ہے؟ قسم خدا کی اس کا نام نہیں ہے. حسین نے اسی لیے کہا اریدو ان آمرا بالمعروف وانہا عن المنکر. یہ میرے خروج کا، میرے قیام کا مقصد ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اچھائیوں کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے. تو بس یاد رکھیے گا، وہی حسینی ہے کہ جو برائیاں دیکھ کر خاموش نہ رہ جائے اور اچھائیوں کی طرف لوگوں کو متوجہ نہ کرے. ایک صلوات پڑھیے محمد اگر ہم حسینی ہیں، اگر ہم مذہبی ہیں، اگر ہم حسین کے ماننے والے ہیں، سرکار سید الشہداء کے اوپر دم بھرنے والے ہیں، تو اس بات کے اوپر ہمیں متوجہ رہنا پڑے گا. اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف ہو، نہیں عن المنکر ہو. اور یہی نہیں، اس کے بعد پھر دوسرا جملہ، میں یہ چاہتا ہوں سیرت جدی وابی، سیرت جد اور سیرت پدر، ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ دو جملے کہنے کے بعد پھر یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں چاہتا ہوں سیرت جد اور سیرت پدر. پھر اس کو پہچانیے گا کہ آخر مولا حسین کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. جب آپ نے کہہ دیا امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اچھائیاں اور برائیاں یہ دونوں باتیں آپ نے سمیٹ دی، تو اب ضرورت کیا رہ گئی ہے کہ آپ کہیے سیرت جد سیرت پدر. پھر پہچانیے، آواز دیں گے. بہت سے مکاتب ہیں کہ جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اچھائیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں. اعلان کرنا ان کا بھی کام ہے، تو تم کو وہ بھی تو روش ہے، ہم اسی کے مطابق چل رہے ہیں. ہم بتانا چاہتے ہیں نہیں، ان روش کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جہاں پر اچھائیوں کے طور پر یہ جملہ کہا جائے کہ اگر کوئی ایک گال پہ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو، یہ اچھائی ہے. تو جو کریں آپ، یہ اچھائی ہے. نہیں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نانا کی سیرت پہ چلو، میرے بابا کی سیرت پہ چلو. میں نے کہا آپ کے نانا اور آپ کے بابا کی سیرت، کہا ٹھیک ہے، نانا کی سیرت تو تمہارے سامنے ہے کہ وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، بات طے ہو گئی. لیکن میں بابا کی سیرت کی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ پہچانو، میرا بابا کہہ گیا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ دست مظلوم میں انسان اتنا مجبور ہو جائے کہ مظلوم کی حمایت میں نہ اٹھے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ظالم کے خلاف اٹھے، مظلوم کی حمایت میں اٹھتا چلا جائے. یہ دو باتیں چاہیے جو سیرت کی بات ہے. اگر انسان اس منزل تک نہیں آیا ہو کہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکے تو اس نے کیا سمجھا ہے کربلا. کربلا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ فقط آنکھوں میں اشک بھر آئیں اور بات تمام. کربلا گناہگار کو حر بنانے کا نام ہے. یہی سب سے اہم رخ ہے میرے عزیزو. گناہگار کو حر بنانے کا نام کربلا ہے. کسی حر کو گناہگار بنا لینے کا نام نہیں کربلا ہے. عزیزان محترم، اگر اس بات کی طرف ہمارے ذہن متوجہ ہو جائے تو ہماری روش خود بخود طے ہو جا رہی ہے کہ ہماری روش کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے. یہ محرم ہم سے جو تقاضا کر رہا ہے، اس تقاضے کو پہچانے کہ یہ تقاضا کیا ہے. آخر کیا ضرورت تھی کہ کربلا کے بن میں حسین ایسے ایسے افراد کو لے کے آئے جن کا مذہب اسلام سے بھی کوئی واسطہ نہ تھا. توجہ کر رہے ہیں آپ، تاریخ آپ کے پیش نظر ہے. زہیر کا معاملہ پیش نظر ہے کہ نہیں؟ وہب کلبی کا معاملہ پیش نظر ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کیا مسلمان تھے؟ کربلا میں حسین تنہا مسلمان کو نہیں لے کے آئے تھے.
تنہا نانا کے دین پر چلنے والوں کو لے کر نہیں آئے تھے. کاش بات میری پہنچ جائے. سرکار سید الشہداء نے کربلا میں یہ سارے انتظام کر کے ہمیں متوجہ کر دیا کہ اگر تم حسینی ہو تو روش تمہاری یہ نہ ہونی چاہیے کہ جو اپنے ہیں فقط ان کے اندر رہ جاؤ، بلکہ تمہاری روش یہ ہونی چاہیے جو دوسرے ہیں انہیں بھی کھینچ کے اپنے مکتب میں لے آؤ. ایک صلوات پڑھیے محمد. تم نے ساری تبلیغ اپنے درمیان کر کے سوچ لیا کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا. محرم ہمیں یہ سکھاتا ہے، کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم کس طریقے سے کون سی روش پیش کریں کہ جس روش کے اوپر دوسرے ہماری طرف آ جائیں. آج آپ کے اس مملکت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جہاں سارے خرچ کر رہے ہیں وہیں تھوڑا سا خرچ اس کے اوپر بھی کر لیں کہ ایک ایسا پروگرام طے ہو جائے کہ دوسرے مضبوط آپ کو کرنے پہ مجبور ہو جائے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس حقائق کو قبول کرنے والوں کے لیے کچھ امدادی پروگرام ہم بنا لیں. دیکھیے، یاد رکھیے گا، میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس بات کو، امداد کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. فقط ایک طریقہ یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہی دے دیا جائے، بلکہ کبھی کبھی زبان بھی مددگار ہوتی ہے، انسان کی اپنی روش بھی مددگار ہوتی ہے، اپنا طرز عمل بھی مددگار ہوتا ہے. جو طرز عمل ہے ان ساری چیزوں کو اب اس میں ہم بہت زیادہ آپ کی خدمت میں بات نہیں کرنا چاہتے، صرف اشارے سے گزرنا چاہتے ہیں. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ یہاں کی جو پاپولیشن ہے اس کو اگر اسلام کی طرف متوجہ کر کے اپنے مکتب کی طرف لایا جائے تو پھر کربلا کا پیغام اتنا عام ہوتا جائے گا کہ خود بخود یہ ہمارا قبیلہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ ہمیں انتظام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. عزیزان محترم، یہ ضرورت ہے. روش کو ہمیں اسی انداز سے اپنانا ہے. میں بہت زیادہ آپ کا وقت لوں گا نہیں، لیکن کچھ دیر جو گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اسے پہچانیے. سرکار سید الشہداء کے افکار ہم تک پہنچنے چاہیے، اور جب تک نہیں پہنچیں گے ہم واقعاً کربلا کے مقصد سے آشنا ہوئے بغیر اپنے کو سچا عزادار نہیں بنا سکتے. سچا عزادار وہی ہے کہ جو مقصد کربلا سے آشنا ہو جائے. یاد رکھیے گا، کربلا میں معاملہ جو تھا وہ ظاہری نمازوں کا نہیں تھا، ظاہری روزوں کا نہیں تھا. پھر جملہ آ گیا ہے، اب تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. یہ جو سرکار سید الشہداء عصر عاشور جملہ کہہ رہے تھے، یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم تکن دین لکم، یہ جو سرکار فرما رہے تھے، اے آل ابو سفیان کے چاہنے والوں، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے. پھر آپ غور کریں، ضمیر الحسن جیسا انسان نہیں ہے کہ جو بات جس کو چاہے جیسے چاہے کہہ دے. یہ امام حسین ہیں، ذمہ دار وہی ہیں. سرکار سید الشہداء پیغمبر اکرم کے نواسے فاطمہ کے دل بند ہیں، جن کی زبان پر مشیت کا پہرا لگا ہوا ہے. وہ کوئی گفتگو ایسے نہیں کر سکتے. سرکار کیا یہ نمازیں نہیں پڑھتے؟ کیا یہ روزے نہیں رکھتے؟ کیا یہ قرآن کے قاری نہیں ہے؟ کیا یہ حدیثوں کے ماننے والے نہیں ہیں؟ یہ آل ابو سفیان جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، توجہ کریں، اگر سارا راستہ یہیں پر حل ہو جاتا ہے. اگر دین تمہارے پاس نہیں ہے، یہ جملہ کہہ رہے ہیں سرکار سید الشہداء، اس کا مقصد یہ ہے کہ نمازوں کا نام اگر دین ہوتا تو حسین یہ جملہ نہ کہتے. پھر توجہ کیجیے گا، روزوں کا نام دین ہوتا تو حسین یہ جملہ نہ کہتے. حج و زکوٰۃ کا نام اگر دین ہوتا تو سرکار یہ جملے نہیں کہتے کبھی کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے. یہ نمازی ہیں، اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں اگر تمہارے پاس دین نہیں. یہ روزے دار ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں اگر تمہارے پاس دین نہیں.
یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، پھر بھی آپ کریں تمہارے پاس دین نہیں۔ آوازی یہ مظاہر دین ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ یہ دین کو ثابت کرنے والی چیزیں ہیں، مگر اصل دین تو پہچانو کہ اصل دین کیا ہے۔ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، یہ جملہ کہہ کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی دنیا میں تو آزاد ہو جاؤ، یہ فقرہ کہہ کے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ دین فکری غلامی سے نکل کے اسلام کے پابند ہو جانے کا نام ہے، کسی کے غلام بن کے رہنے کا نام نہیں ہے۔ جب تمہارے اندر یہ فکر نہیں پیدا ہو پائے گی تو پھر تم کیسے اپنے کو دیندار کہہ سکتے ہو، اپنے کو کیسے مذہبی کہہ سکتے ہو، اپنے کو کیسے طریقہ محمدی کا پابند کہہ سکتے ہو؟ دیکھیے آپ غور کیے، میں پھر 10 سے ادب جوڑ کر بات کہہ رہا ہوں۔ جو حسین، میرے عزیزو، جو حسین، جو آقا، جو مولا اپنے دشمنوں کے لیے یہ گوارا نہ کرے کہ وہ دوسرے کی فکر کا اسیر رہ جائے، وہ حسین اپنے چاہنے والوں کے لیے کب گوارا کریں گے؟ مجھے بتائیے، کیا گوارا کریں گے؟ نہیں، تمہاری فکریں آزاد ہونی چاہیے، تمہارے خیالات آزاد ہونے چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی دنیا کی فکر کے اسیر نہ بنو، بلکہ مذہب کو سمجھو کہ مذہب تمہیں لا اکراہ فی الدین کا جامہ دے کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ زبردستی نہیں کیا جاتا، اخلاق سے لوگوں کو اپنا بنایا جاتا ہے، کردار سے اپنا ایک صلوات پڑھیے محمد۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزان محترم؟ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے فکونوا فی دنیاکم احرارا، تم اپنی دنیا میں تو آزاد ہو جاؤ۔ یہ جملہ جب تک ہے سرکار سید الشہداء کا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ طریقہ روش جس کو پیش کر رہے ہیں اس طریقے اور روش کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے۔ اور لفظ ذرا سا بدل دوں تو ایک جملہ کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس دین نہیں، روح دین نہیں ہے۔ دین نہیں ہے اس کا مطلب روح دین نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخر ان نمازوں کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ، ان نمازوں کا فائدہ کیا ہے؟ سجدے تو کر رہے ہو مگر اسی کو نہیں پہچان رہے ہو جس کی آبرو سجدے میں نبی کریم نے بھی بچا رکھی ہو۔ اسی کو نہیں پہچان رہے ہو کہ جس کا پشت پہ آ جانے کے بعد نبی سجدے کو طول دیتا رہا، تم اسی کے قتل کے در پہ ہو رہے ہو۔ یہ بھی بھول گئے کہ حسین کس محافظ کا نام ہے، حسین کس پاسبان کا نام ہے، کہ جب نبی جیسا انسان جو اللہ کی طرف سے پابند ہے وہ بھی اپنا سر نہیں اٹھا رہا ہے میرے سجدے کے عالم میں پوش پہ آ جانے کی بنیاد کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے محافظ سجدہ حسین ہے، محافظ سجدہ حسین ہے۔ اب یہاں تک آ کر یہ بات کہہ دی میں نے تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ حسین اس جملے سے کائنات کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ سچا حسینی وہی ہوگا کہ جہاں سجدے کا تحفظ بھی رہے، حسین کی محبت بھی رہے۔ ورنہ اگر حسین کی محبت نہیں اور سجدے کا تحفظ نہیں ہے تو بیکار، اور اگر سجدے کا تحفظ نہیں ہے حسین کی محبت ہے تو بیکار۔ اس لیے کہ حال اور قال دو چیزیں ہوتی ہیں، حال اور قال دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک طرف حسین کو دیکھو اور دوسری طرف مذہب کے طریقوں کو دیکھو، اور ان دونوں کو جب یکجا کر لو گے تو سچے حسینی کہلاؤ گے، پکے حسینی کہلاؤ گے۔ عزیزان محترم، یہ مظاہر دین ہے کہ جن کی طرف انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، کیا غور و فکر نہیں کرتے کہ حق کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ وان الباطل لا یتناہی عنہ، اور باطل سے لوگ رک نہیں رہے ہیں، باطل سے لوگ اپنا چہرہ نہیں پھیر رہے ہیں۔ کیا اس بات کو دیکھ نہیں رہے ہو؟ یعنی یہ جملہ سرکار سید الشہداء کا جب تک تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے، ہماری فکروں کو اسیر کیے ہوئے ہے کہ اسی وقت تک تم سچے حسینی ہو کہ جب تک باطل پر چلنے والوں کے قدم کو روک نہ دو، باطل اپنانے والوں کے قدم کو روک نہ دو۔ یہ ذہن کے سادے افراد بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو خریدا جا رہا ہے صرف اس لیے
کہ یہ ہماری فکر کو تباہ و برباد کرے. مجھے بہت زیادہ اس بارے میں بولنا نہیں ہے، اس سے کہ اب تو زبان بھی کھولتے ہوئے آدمی ڈرتا ہے، لیکن کیا کروں، فکر کو متوجہ ضرور کرنا ہے نا. کہ آخر غور کیجئے آپ کہ اس ممبر پہ آنے کے والا جسے ایک ذمہ دار ہونا چاہیے، آج کیا سبب ہے کہ جس کے ہاتھ میں بھی آ جائے یہ ممبر، ہم تیار ہیں اس کے ہاتھ میں دینے کے لیے. فکر کریں آپ اس بات کے اوپر. میں یہ خدا نہ کردہ خاکم بدان کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن صرف اتنا ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں انہیں بھی متوجہ ہونا ہے. عزیزوں، ممبر کے اوپر جب کوئی پڑھا لکھا آئے گا تو دلیلیں جو دے گا وہ ہمیشہ ایسی دے گا کہ جس کے اندر کوئی کاٹ نہ پائی جائے، جس کے اندر کوئی انکار کی گنجائش نہ پائی جائے. لیکن اگر کوئی ایسا آ گیا کہ جس کے پاس علم نہ ہوا یا کم ہوا تو وہ سفسطہ دے سکتا ہے، آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. لہذا فکر کو ہمیں اگر بچانا ہے اپنے نوجوانوں کی تو اس بات کی طرف متوجہ رکھنا ہے، ایسے افراد کو ممبر پر لایا جائے کہ جو ہماری فکروں کے محافظ ہوں، فکروں کے پاسبان ہوں. ایسے افراد نہ آئے کہ جو ہماری فکروں کو خرید دیں، ہماری فکروں کو بیچ دیں. بس یہ آخری پیغام میرا اس منزل پر آگے اپنی گفتگو لے جا رہا ہوں. سرکار سید الشہداء آپ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، اور اس ماہ محرم میں ہم یقینی طور پر عہد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ سے. ہم عہد کریں گے آپ سے اور کر رہے ہیں کہ یقیناً جن روش کی طرف آپ نے متوجہ کیا ہے ہم اس روش کو اپنائیں گے اور اس فکر کو اپنے دامن کو خالی نہیں کریں گے اس فکر سے انشاءاللہ. لیکن سرکار سید الشہداء ہمیں اس بات کا غم ضرور ہے، اس بات کا ملال ضرور ہے کہ آپ سے آپ کا پیارا وطن چھوٹ گیا. آپ سے آپ کا پیارا وطن چھوٹ گیا. کہ تم نے فقط یہی دیکھا کہ ہم سے ہمارا پیارا وطن چھوٹ گیا، یہ بھی تو دیکھو کہ حسین اس وطن سے جو جا رہا ہے وہ کس بنیاد کے اوپر جا رہا ہے. ابھی کتنے برس ہوئے ہیں اسلام کو؟ ایک تھوڑے سے عرصے میں اسلام اس منزل تک آ گیا. سن 10 ہجری میں جہاں اتنے افراد پائے جا رہے ہوں، وہاں آخر سن 60 ہجری آتے آتے 50 برس کے اندر اتنی روش بدل گئی ہے کہ آج مدینے میں حسین ہے، سب جانتے ہیں کہ حسین کون ہے. اس کی گلیوں میں کائنات نے دیکھا ہے کہ حسین دوش نبوت کے اوپر انہی گلیوں میں کس طریقے سے نبی کے ساتھ جا رہا تھا، انگلیاں نبی کی تھام کے کس طریقے سے جا رہا تھا، یہ سب دیکھا ہے. لیکن آج اسی حسین کے سامنے مطالبہ بیعت ہو رہا ہے. آج اسی حسین سے اس کا ہاتھ مانگا جا رہا ہے. غور و فکر کرو، کیا حسین تنہا ہے اس مدینے میں؟ نہیں، بہت سے افراد ہیں، لیکن سارے افراد کی فکر اتنی مردہ ہو گئی ہے کہ حسین جب نکلنا چاہ رہا ہے تو کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ حسین سے یہ جملے کہے، مولا آپ کیوں جا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یزید آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ رکیے یہیں. کیا یہ جملے کہے نہیں گئے؟ کہے گئے، لیکن سیاست میں کہے گئے. اور مولا حسین کیا کریں جب بڑوں کی روش یہ دیکھ رہے ہیں کہ چھپ کر مدینے سے نکلے چلے جا رہے ہیں. بڑے نام ہیں عزیزان محترم کہ جو مدینے سے نکلے جا رہے ہیں، چھپ کے رات کے سناٹے میں جا رہے ہیں. 3 افراد کو آپ جانتے ہیں کہ بلایا گیا تھا کہ ان سے بیعت لو. یہ بڑے نام تھے، لیکن ان 2 میں ان کی جرات نہ ہوئی کہ رات کے سناٹے میں اٹھ کر کے دربار یزید تک آ گئے ہوتے. صرف حسین اٹھے دربار ولید تک آئے. کیوں؟ آخر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر ان کا اسلام واقعاً اسلام ہوتا تو یہ بھی میری روش پر چلتے. لیکن حسین کو اپنے نانا کے دین کی بڑی فکر ہے، حسین کو اپنے نانا کے مشن کی بڑی فکر ہے. لہذا حسین نکل رہا ہے. اور یقین جانیے کہ سرکار سید الشہداء رات میں ولید کے دربار میں جس وقت آئے ہیں، بڑی بے باکی کے ساتھ
ولید کے دربار کی طرف آ رہے تھے، یہ الگ بات ہے کہ شہزادی نے ایک مرتبہ ایک جملہ کہہ دیا، میرے بھیا میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی، میرے بھیا میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گی، ضرورت ہے کچھ افراد کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ 18 بنی ہاشم کے ساتھ مولا آئے، حسین کو ضرورت نہیں تھی اگرچہ ان کی، لیکن جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بہن کی فرمائش حسین ٹال نہیں سکتے تھے۔ زینب تم شریک کار حسینی ہو، میں تمہاری بات کو ٹال نہیں سکتا، لے کے جا رہا ہوں۔ رات کے سناٹے میں آئے لے کر کے، مگر دروازے پہ روک دیا، ٹھہرو یہیں پر، اس لیے کہ معاملہ مجھ سے ہے، معاملہ مجھ سے ہے۔ آئے سرکار، دربار میں آئے۔ آپ مجھے بتائیے، دربار کے اندر اکیلے امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، خبر دی جاتی ہے، آپ نے کلمہ استرجاع فرمایا۔ کلمہ استرجاع کے بعد جب اس نے یہ کہا کہ ہمارے پاس یہ پیغام آیا ہے کہ سب سے بیعت لو، بالخصوص حسین سے بیعت لو، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی صبح کریں گے اور تم بھی صبح کرو گے، دونوں صبح کریں گے، یہ رات کے سناٹے میں مطالبے کی کیا ضرورت ہے؟ دن کے اجالے میں بیعت کا سوال کرو، حسین جواب دے گا۔ آپ غور کیجئے، حسین کو انکار کرنا ہے، کر سکتے ہیں، مگر ظلم کی مجبوری دکھا رہے ہیں کہ ظلم کتنا مجبور ہے، ستم کتنا مجبور ہے۔ ہم آجتے ہیں کہ آخر یہ رات کے سناٹے میں سوال کیوں؟ اور اس کے بعد جب ایک مرتبہ وہ آواز دیتا ہے مشاور کہ خبردار اگر حسین ہاتھ سے نکل گئے تو پھر قابو میں نہیں آئیں گے، تو اس موقع کے اوپر ایک مرتبہ فرزند زہرا کو جلال آیا، اور فرزند زہرا کو جب جلال آیا تو آواز دی، اوہ کڑنجی آنکھ والے، تیری جرات کہ حسین کا سر کاٹ لے، او زن نیلگوں چشم کے بیٹے، تیری جرات کہ حسین کا سر کاٹے۔ صرف ایک جملہ کہنا تھا، دربار کے اوپر سکوت طاری ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حسین کی آواز کے بلند ہوتے ہی ابو الفضل عباس اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ گئے اور تلوار سامنے کھینچے ہوئے تھے کہ حسین نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بس ایام ازا شروع ہو چکے ہیں اور حسین کی رخصتی مجھے پڑھنا ہے مدینے سے، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں اس طرف لے کے آ گیا۔ عزیزو، کس طریقے سے حسین کی رخصتی پڑھی جائے، کس طریقے سے حسین کی کربلا سے روانگی پڑھی جائے، بڑا درد انگیز سما ہے۔ تاریخ کہتی ہے میرا آقا حسین ایک مرتبہ جب مدینے دربار سے واپس آیا، ایک مرتبہ شہزادے نے پوچھا بھیا حسین کیا ہوا؟ آواز دی بہن اب زینب اب حسین کا سفر یقینی ہے، حسین اب نکلنے والا ہے، سامان تیار کیا جائے۔ عزیزو، بڑے سخت مراحل تھے جناب زینب کبریٰ کے سامنے جب یہ جملہ کہا گیا کہ اب سفر کے سامان سفر تیار کیا جائے۔ ایک مرتبہ زینب سلام اللہ علیہا یہ سن کر طلب تو جاتی ہیں کہ اب سامان سفر تیار کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ حسین اس رات کے سناٹے میں کس طریقے سے گزارے، اس لیے کہ حسین کے سامنے بڑی مجبوری ہے، ایک طرف نانا کا روضہ ہے، دوسری طرف ماں کی مزار ہے۔ ارے حسین کیسے رخصت ہو، کس طریقے سے جائے؟ یہی وجہ تھی میرا آقا، ارے کبھی روضہ رسول کی طرف جاتا تھا اور کبھی پلٹ کر خیمے میں آتا تھا، کبھی ماں کے مزار پہ جاتا تھا۔ جزاکم اللہ۔ اس طریقے سے حسین ساری رات تڑپتے رہے، لیکن تاریخ نے ایک منظر لکھا ہے، ایک منظر کھینچا ہے، اور کیسا منظر، عجیب منظر کھینچا ہے حسین کی رخصتی کا۔ کہتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء رات کے سناٹے میں آئے، آ کر لالا کے بازار پہ آ کے آواز دیتے ہیں لالا حسین سے حسین کا پیارا وطن چھوٹ رہا ہے، لالا حسین کو جانے میں کوئی ملال نہیں ہے، بدو کس کا ہے؟ جس روزے کی مجاوری حسین کرتا تھا، ارے اس روزے پہ چراغ کون جلائے گا؟ یہ
عزیزو میرا آقا حسین تڑپ رہا ہے، فریاد کر رہا ہے. حسین نانا کے روضے سے رخصت ہوا، ایک آواز آئی، جا میرے لال میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں. جزاکم اللہ. اب تاریخ نے لکھا کہ حسین ایک مرتبہ اب نانا کے روضے سے چلا. خدا نہ کرے کہ کوئی اس انداز سے رخصت ہو جیسے حسین رخصت ہوا. ارے کونیوں کے بل چلتا ہوا میرا آقا آیا، آ کر ماں کی تعویذ قبر پہ لپٹ گیا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم سید الشہداء کے. عزادارو ماں کے مزار پہ حسین آئے، کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے آئے. میرا آقا آ کر ماں کے مزار پہ بیٹھ گیا. اماں تیرا حسین جا رہا ہے. اماں ہمیشہ چکیاں پیس کر تو نے حسین کو پالا تھا نا. اے مادر گرامی تیرے مزار پہ حسین آ کر کبھی کبھی بیٹھ کے درد دل کہہ لیتا تھا. اب حسین جا رہا ہے، اب حسین کچھ کہے گا تو کس سے کہے گا. جزاکم اللہ. ماں کے مزار پہ حسین فریاد کر رہے ہیں. تاریخ نے لکھا کہ حسین روتے روتے غش میں آ گئے. اب جو غش کے عالم میں آئے تو کیا دیکھا کہ مادر گرامی آگے کہہ رہی ہے، اے میرے لال ارے میں تجھے تنہا نہ جانے دوں گی میرے حسین، ارے میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گی. جزاکم اللہ. ہاں زدارو آوازیں گریا بلند ہو گئی. حق محرم ادا کرنا ہے. پروردگار ان آنکھوں میں اتنی قداست دے دے کہ عشق حسین نکل آئے، اس لیے کہ ہمارے گناہ بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں عشقوں کے لیے. اے میرے آقا آپ کے غم میں ہمیں عشق بہانا ہے. ہاں زدارو حسین ماں کے مزار کے اوپر جب رخصت ہو چکے تو ایک مرتبہ آئے. اب تاریخ نے منظر لکھا. کیا منظر لکھا؟ منظر لکھا کہ حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں. مدینے والے ایک مرتبہ آ کر کھڑے ہو گئے. آقا آپ جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کر؟ ہمیں خبر بھی نہیں. آقا آپ جا رہے ہیں؟ ہاں ہم جا رہے ہیں. ہاں زدارو بس انہیں کہا کہ بہت روکنے کی کوشش کی. آخر میں حسین سے جب دیکھا کہ رک نہیں سکتے تو ایک مرتبہ آواز دی ہوئے کہ آقا بس ایک طریقہ ہے، ہم دو رویا کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے بیچ سے نکل جائیے. اللہ المقتل لکھتا ہے کہ حسین ایسے رخصت ہوئے جیسے کوئی جنازہ. ارے میرا آقا حسین ہر طرف سے واہ حسینہ واہ مظلومہ. جزاکم اللہ. عزادارو کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. حسین کی رخصتی پڑھنا بڑا آسان نہیں ہے، لیکن کیا کروں مجھے ایک جملہ کہنے کا جی جا رہا ہے. ترک وطن پر ہمارا نبی بھی مجبور ہوا تھا. انشاءاللہ گریہ کرنے کے لیے کافی ہے. ترک وطن پہ ہمارا نبی بھی مجبور ہوا تھا، مگر جب نبی جا رہا تھا تو اس کی بیٹی وطن میں رہ گئی تھی. لیکن نبی کو یقین تھا کہ میری بیٹی واپس آئے گی مدینے. ہائے حسین ارے مدینے سے نکلنے والا ہے حسین کی بیٹی سغرا. ارے حسین جانتا ہے میری بیٹی تڑپے گی. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. یقیناً آپ حق مجلس ادا کر رہے ہیں، حق گریہ ادا ہو جائے میرے عزیزو. جناب سغرا کس طریقے سے حسین اس بیٹی سے رخصت ہو، کس طریقے سے اس بیٹی سے رخصت ہو. تاریخ کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ بیٹیاں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں اور باپ بھی بیٹی کو بڑا چاہتا ہے. ارے حسین کے لیے بڑا مرحلہ ہے کیسے رخصت ہو. لیکن عزیزان محترم اپنی بیٹی سے حسین رخصت ہوئے. مقتل کے سارے مصائب مجھے نہیں پڑھنے، لیکن یہ جملہ ضرور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سغرا سے رخصت ہو گئے حسین. مدینے سے نکل رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز آئی، قافلہ روکو. قافلہ روکو. کہا کیا ہوا؟ کہا حسین کی بیٹی سغرا آ رہی ہے. حسین سے پھر رخصت ہو رہے. ایک باپ کے لیے کتنا سخت ہے. بتڑپ کر حسین نے دیکھا، ارے میری بیٹی سغرا. کلیجے سے لگایا، جا میری لال. آواز دی بابا
بابا جاؤ، خدا حافظ، میں رخصت کر رہی ہوں بابا، مجھے جلدی بلا لینا، مجھے جلدی بلا لینا۔ ہاں زدارو، حسین مدینے سے نکل رہے تھے، اس کیفیت میں نکل رہے تھے، درد دل میں تھا، جزاکم اللہ، درد دل میں تھا، لیکن حسین رخصت ہو گئے۔ اور جب مدینے سے چلے تو ایک مرحلہ ایسا ہوا کہ جہاں حسین رخصت ہونے لگے، مگر میں ان ساری رخصتی میں صرف ایک جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے رخصت ہونا بڑا آسان ہوتا ہے نا، لیکن آپ جانتے ہیں جب کوئی مسافر کہیں جاتا ہے تو جو گھر میں سب سے بزرگ ہوتا ہے جب اس کے قریب آتا ہے تو بڑی سخت منزل ہو جاتی ہے۔ ارے میرا آقا جب اپنی نانی ام سلمہ کے پاس آیا، ارے میرا حسین نانی کے گود میں سر رکھتا ہے، اے نانی خدا حافظ، اے نانی الوداع۔ ام سلمہ نے طلب کر کہا میرے لال جا رہے ہو جاؤ، لیکن ایک کام کرو۔ کہا کیا؟ مجھے وہ زمین تو دکھا دو کہ جس زمین پہ تمہیں، ارے میں نے ایک مرتبہ مقتل میں پڑا، حسین نے ساری اشارہ کیا، ساری زمینیں پس ہوئی، ارے کربلا کی زمین، ایک مرتبہ جی نانی، ارے یہ جگہ دیکھیے یہاں میرا اکبر مارا جائے گا، یہ جگہ دیکھیے یہاں میرا اصغر مارا جائے گا، اے نانی، ارے یہ نشیب یہاں آپ کا حسین خود خنجر سے ذبح کیا جائے گا، اے نانی ام سلمہ۔ ارے حسین کے مصائب، حسین کی زندگی میں ام سلمہ نے سنے، طلب کے فریاد ہوئی، واہ رسول اللہ، واہ محمدہ، واہ مصیبتہ، انا للہ و انا مومنین صفے بنا لے ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔